کہ یہ اتنا مبارک مہینہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ذوالحجہ کی راتیں رمضان المبارک کی راتوں کی طرح ہیں یا اس سے بڑھ کے ہیں۔ کیوں؟ سورۃ فجر میں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یہ ولیال عشر کی دوسری روایت ذوالحجہ کی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ کتنا مبارک مہینہ شروع ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں رب کریم اسی طرح کرم اور فضل کا معاملہ فرماتے ہیں جیسے رمضان المبارک کے دنوں میں فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ پہلے 10 دن خصوصی عبادات کے ساتھ گزاریں۔ خصوصی عبادات کا کیا معنی؟ یعنی جو عام دنوں میں نہ بھی کر رہے ہوں ان دنوں میں کریں۔ اگر گرمی زیادہ ہے، روزے کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہر دن کا، تو 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ 9 ذوالحجہ جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، بقرعید سے ایک دن پہلے حج والا دن، اس کا روزہ یہ بڑے اہتمام سے رکھنا چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، آپ کی اور ہماری اسلامی اماں جان، یہ ہر سال روزہ رکھتی تھی، اور روزہ بھی سعودی عرب میں۔ سعودیہ میں ذوالحجہ کتنا گرم ہوتا ہے، جو حضرات جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ کو ایسے ایسے شیلٹر ملتے ہیں وہاں پر، اس میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ مینا چلے جائیے، مزدلفہ چلے جائیے، وہاں کے آپ جا کر کیمپس دیکھیے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور اس وقت 1400 سال پہلے ان میں سے کسی چیز کا تصور ہی نہیں تھا، گرمی در گرمی ہوتی تھی۔ اماں جان عائشہ کو غشی کے دورے پڑ جاتے حج کے موقع پہ، لیکن یہ روزہ نہیں چھوڑتی۔ حالانکہ علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ حج کے مسئلے میں میں کمزور پڑ جاؤں گا، حج کے اعمال نہیں کر پاؤں گا، تو اس دن روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اماں جان رضی اللہ عنہ کا تقویٰ تھا۔ ایک دن بھانجے نے کہہ دیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہ نفلی روزہ ہے، افطار کر لیں، کوئی فرضی تھوڑی ہے۔ فرمانے لگے عبداللہ بن زبیر کہ مجھے اماں نے فرمایا کہ بھانجے میں یہ روزہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت اللتی قبلہ و سنت اللتی بعدہ، 1 سال پہلے 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، تو میں نہیں چھوڑتی۔ تو یہ روزہ رکھیں، اگرچہ گرمی ہے، لیکن 9 ذوالحجہ کے روزے کے بعد 1 دن گزرنے کے بعد جو آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑے گی نا، آپ اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر پائیں گے۔ بندہ خوش رہے گا کہ یار ٹھیک ہے اگر میں نے کچھ گھنٹوں کے لیے پانی نہیں پیا یا کچھ کھانے کے معاملات پہ فرق آیا، لیکن یار اتنا بڑا پیکج تو مل گیا ہے نا۔ تو یہ پیکیجز ہوتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کی عبادات میں ایک عبادت یہ بھی ہے، مین ترین عبادت جو ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کی فضیلت میں اگر ہم غور کریں تو اتنے فضائل ملتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں، آیات میں بھی احادیث میں بھی۔ اللہ نے قربانی کے دنوں کا، وقتوں کا بھی تعین فرمایا، اور قربانی کب سے شروع ہے یہ بھی بتایا، اور قربانی کس طریقے سے آ رہی ہے یہ بھی بتایا۔ سورۃ حج آیت نمبر 34، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، یہ واقعہ اٹھائیں تو تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قربانی کا طریقہ اگرچہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن شروع حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوا ہے۔ یہ بات قرآن کیوں بتا رہا ہے؟ یہ اس بات سمجھانے کے لیے کہ لوگوں یہ نہ سمجھو امت محمدیہ مشکل میں پڑ گئی کہ ہمیں قربانی کرنی پڑے گی، جی نہیں، یہ تمام امم کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی مشکل چیز ہو نا اور کوئی قوم وہ کر رہی ہو، یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ صرف تم نہیں کر رہے، یہ بڑے باپ دادا بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ کام، تو وہ تکلیف کا درد آدھا ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتے ٹھیک ہے یار، پیو ڈاڈے کریں دے آدھے تو بات صحیح کر گنسو، پریشان نہیں ہوتا بندہ۔ تو یہ تسلی کے لیے رب نے بتایا کہ ترتیب شروع سے آ رہی ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پچھلے لوگوں نے قربانی کری ہے تو تمہیں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح رب کریم نے قربانی کا وقت بھی بتایا اور نماز بقرعید کی اور ترتیب بھی بتائی۔ یہ جو سورۃ کوثر ہے اس کی دوسری آیت اٹھائیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آیت 1 ہے، مسئلے 2 بیان ہوئے ہیں۔ صلی صلاۃ سے نکلا ہے، نماز، ونحر نہر قربانی، فصلی لربک پہلے بقرعید کی نماز پڑھیں، ونحر پھر قربانی کریں۔ اللہ نے نماز کی ترتیب بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ تفسیر مظہری اٹھائیں،
جو دارالعلوم دیوبند سے 100 سال پہلے تحریر ہوئی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اس سے بھی پیچھے جائیں تفسیروں میں تو تقریباً آج سے 700 سال پہلے لکھی جانے والی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، جسے تفسیر قرطبی کہتے ہیں، ان دونوں تفسیروں میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت موجود ہے۔ فصلی لربک وانحر کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ نے اس پہ 2 مسئلے بتائے ہیں۔ ایک عید الاضحیٰ واجب ہے، اس لیے رب نے فصلی امر کا حکم کیا ہے، اور امر واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہم وتر نہ پڑھیں تو ہم نے عشاء تو نہیں پڑھی نا، تو یہ ایسے ہے۔ دوسرا وانحر، یہ بھی حکم کے ساتھ کیا، اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے، خالی وہ سنت نہیں ہے عصر کی پہلی 4 سنتوں کی طرح کہ پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے، یوں سنت نہیں ہے۔ یہ سنت سے مراد طریقہ ابراہیمی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نکاح سنت ہے تو کوئی 2 دن بیوی رکھ کے 2 دن چھوڑتا ہے؟ نہیں، اس سنت کو تو قابو کیتا ہوا ہے، تو بھئی اس سنت کو بھی آپ پکڑ کے رکھے، یہ نہیں ہے کہ اس کو بندہ چھوڑ دے۔ تو قربانی کا تعلق فصلی لربک وانحر سے۔ ہاں، اگر شہر میں کسی ایک جگہ عید نماز ہو جائے اور آپ کی علاقے کی عید تھوڑی لیٹ ہے، پھر آپ قربانی پہلے کر سکتے ہیں، ورنہ کہیں بھی عید نہ ہوئی ہو تو قربانی پہلے نہیں ہو سکتی۔ دیہات والوں کو تو اجازت ہے کہ وہاں پر تو قربانی ہوتا، وہاں پر تو نماز عید کا حکم ہے بھی نہیں، تو پہلے نماز بقرہ عید ہے اور پھر اس کے بعد قربانی۔ چلیے میں ایک جملہ مزید دینے لگا ہوں۔ رب کریم نے قربانی کی وجہ بتائی، فرمایا قربانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ حج آیت نمبر 28، ساری آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا میں نے پچھلی امتوں پر بھی یہ لازم کی تھی اور آپ پر بھی کر رہا ہوں، آپ نے بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی ہے۔ انعام جانور کو کہتے ہیں، بہیمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو گھروں میں پالتو ہوتے ہیں، اس سے شکاری جانور نکل گئے۔ مارخور حلال ضرور ہے، قربانی میں نہیں آئے گا۔ ہرن حلال ضرور ہے، قربانی میں نہیں آئے گا۔ 12 سنگا 13 14 15 سنگے جتنے بھی آپ لے آئیں، شاید حلت کا ان کا حکم موجود ہے لیکن قربانی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بہیمۃ الانعام فرمایا، شکاری جانور نہیں، گھروں کے پالتو جانور۔ اچھا، ان کا حکم فرمایا کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ان پہ ذبح پہ اپنے باپ دادے کا نہیں، اللہ کا نام لینا ہے۔ اچھا ایک جملہ سنیں، اللہ وہ کتنے جانور ہیں؟ رب نے نام لے کر فرمایا 8 ازواج، سورۃ انعام آیت نمبر 44 اٹھائیں، ساری 144۔ انعام میں 8 ازواج، فرمایا 8 قسم کے جوڑے سمجھ لو۔ کون کون سے؟ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ، پوری ترتیب بتائیے رب نے۔ فرمایا یاد رکھو، بکرا بکری، اس طرح دمبا دمبی، اور گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 4 نر مادہ ملائیں تو 8۔ یہ رب نے نام لے کر بتا دی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی کو اللہ تعالیٰ کتنا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تو ہم قربانی سے تائے دامن ہو جائیں۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں، آپ کہیں گے کچھ جانور ایسے ہیں جو اس میں نہیں آئے، مثلا ساری سرائے بھیڑ بھی ڈورا ہے، دمبا دمبی تو آ گئے، بھیڑ کہاں جائے گی، یا ٹیڈی بکری کہاں جائے گی، یا بھینس کہاں جائے گی؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں یہ انہی اقسام میں داخل ہے۔ یہ دمبا دمبی کا حکم بھیڑ اور مینڈے والا ہے، اور ٹیڈی بکری عام بکری میں شامل ہے، وہ ٹیڈی بکری ہو یا عام۔ یاد رکھیں ٹیڈی بکری عرب میں نہیں ہے، پورے عرب میں آپ کو ٹیڈی بکریاں نہیں ملیں گی، وہاں بکری ہے جو بڑی قسم کی، یہ ٹیڈی بکری جو ہے یہ ہماری عجم کی پیداوار ہے۔ اور اس طرح بھینس ہے، بھینس بھی عرب میں نہیں ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھینس تھی نہیں، صحابہ کی اکثریت نے حضور کے زمانے میں بھینس کو نہیں دیکھا۔ ایران فتح ہوا، حضرت عمر کے دور میں بھینس دریافت ہوئی۔ اب بھینس کی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے،
حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس طرح گائے میں 7 حصے رکھتے ہو اسی طرح بھینس کے بھی 7 حصے، یہ بھی گائے کی شکل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ راشد کا قول پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ دریافت حضور کے بعد ہوئی۔ کچھ لوگوں کو بھینس کی قربانی پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھینس کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں ٹیڑھی بکری کبھی نہیں ہے۔ آپ ٹیڑھی بکری جس ثبوت سے لاؤ گے بھینس بھی اس ثبوت سے ہے، اس کے لیے کوئی علیحدہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب نے جانوروں کے نام لیے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں قربانی کے معاملات میں یہاں تک سمجھنا چاہیے۔ اچھا سنیں، پھر یہ تو قرآن کریم ہے، احادیث نبویہ پر آئیے تو احادیث پاک میں بڑی تفصیل ملتی ہے۔ امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، اللہ کے رسول تشریف فرما تھے۔ قال صحاب رسول اللہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، فرمایا قربانی ہم کریں گے، ثواب کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دے۔ حضور نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے نیچے تمہارے لیے رب نیکی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ نے کہا جی ماشاء اللہ، واہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، نے کہا یا رسول اللہ ایک بات مزید۔ کہا جی کیا؟ کہا میرے گھر میں بالوں والا جانور نہیں ہے، اونی جانور ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ نے ایک بار پھر یہ جملہ تھوڑا ایک لفظ بڑھا کر ارشاد فرمایا، فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، ہر اونی بال کے بدلے میں بھی رب تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائے جانور میں کتنے بال ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی مشین تیار ہوئی ہو جو گن کے بتا دے۔ اسا اپنے کوپر تو وال نہیں گن سکتے بھی سیر تے کتنے ہیں، اوندے گن سو بھی لے لیتے کتنے، تو کتنے بال ہیں تو کتنی نیکیاں۔ اچھا آگے چلے ذرا، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، جامع ترمذی ابواب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لائے۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، فرمایا لوگو نیکیاں تو کرتے ہو، تمہیں بقرہ عید کے دن کی سب سے افضل نیکی بتاؤں؟ بقرہ عید کے دن کی نیکی نہیں، سب سے افضل نیکی۔ اس دن نماز بھی نیکی ہے، صدقہ بھی نیکی ہے، نفل پڑھنا بھی نیکی ہے، لیکن ایسی نیکی احب الی اللہ جس سے اللہ کو اس دن بہت پیار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، من احراق الدم، جب قربانی کا جانور ذبح کرو گے اس کا خون بہے گا، اللہ اس نیکی سے بہت پیار کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کسی غریب کی مدد کر دو، بکرا ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی، گوشت تو روزانہ کھاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے لفظ بتایا کہ گوشت بکرے اور جانور کے خون بہنے پر اس دن رب کو پیار ہے، تو جانور بھی اللہ کا اور ہم بھی اللہ کے، رب جیسے چاہے ویسے حکم کرے، اس پہ عقل وقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ من احراق الدم، خون بہن۔ اور اگلا جملہ، سوال اٹھتا تھا کہ خون نکل گیا، گوشت ہم نے کھا لیا، کھر پھینک دیے، سینگ پھینک دیے، بال پھینک دی، کھال کو استعمال نہیں کیا، ناخن پھینک دیے، ان کا ثواب کہاں جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے اگلا جملہ فرمایا انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، فرمایا جنہیں پھینک دیتے ہو نا، یہ کھر سینگ اس کی بال اور اس کے ناخن، یہ ان سب کو لے کر قیامت میں تمہارے پاس نیکی میں حاضر ہو جائے گا۔ اگلا جملہ بڑا زبردست جملہ ہے، توجہ رکھنا، فطیبوا بہا نفسا، لفظی ترجمہ ہے دل خوش کر کے قربانی کرو۔ مولانا اگر میں ایک بات عرض کرتا ہوں سنیں، خوشی کو عربی میں فرحت بھی کہتے ہیں، مجھے فرحت محسوس ہوئی، مسرت بھی کہتے ہیں مجھے خوشی محسوس ہوئی، بشارت بھی کہتے ہیں مجھے خوشخبری ملی، لیکن طیب کون سی خوشی ہے جس کو حضور نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، دل کی خوشی، پاکیزہ خوشی، طیب خوشی، وہ کون سی ہے؟ طیب کون سی خوشی ہے؟ قرآن کریم نے اس خوشی کو سورۃ نساء کے پہلے رکوع میں استعمال کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، رب نے شادی کی خوشی کو طیب کی خوشی فرمایا ہے، کہا دلہا دلہن جیسے شادی کے معاملے پر خوش ہیں، ایسی خوشی تمہیں قربانی کے معاملے پہ ہونی چاہیے۔ ای نہیں دل چھوٹا کر کے ہائے لیلا کٹھا گئی، میں کوئی یاد ہے ہائے میں پرنا گیا، کوئی کہتا ہے وہاں تو سارے خوش ہیں،
یعنی اگلے سال ہوئے ہو یاد ہے استاد جی ابا جی کو آ کے ہی سال کرواؤ چاہ, ہاں وہ بھی سفارشیں کروانے کے معاملات, ہر بندہ آ گیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں چھیڑ نہیں رہا, میں سمجھا رہا ہوں. اس سال ہو جائے تو بڑی مبارک بات کی بات ہے. حدیث پاک میں 3 چیزوں میں دیر نہ کرو, اس میں ایک شادی کی بات بھی ہے. تو شادی پر لوگ کتنے خوش ہیں یار. لوگ تو میاں بیوی تو خوش ہوں گے کہ جرے باہر ٹبریتے کھڑوتے نے یکے خوش ہوتے ہیں. ہاں صاحب شادی ہوتی ہے, ہر بندہ اپنی وجہ تو خوش ہے. تو بھائی قربانی بھی ایسی خوشی سے کرو, دل چھوٹا نہ کرو. فطیبوا بہا نفسا. آؤ تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں. یہ بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, مصنف عبد الرزاق میں ہے, کتاب الضحایا میں موجود ہے. حضرت اما فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا ضحوا وطیبوا بہا انفسکم, لوگو دل کو خوش کر کے قربانی کرو. فإنہ لیس من مسلم, کیونکہ کوئی مسلمان جب قربانی ذبح کرے گا یوجہ ضحیتہ الی القبلہ, قبلہ رخ کر کے جب ذبح کرنے لگے گا تو ابھی ذبح ہو رہا ہوگا, الا کان دمھا وفرسھا وصوفھا حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ. رب فرشتوں کو کہے گا جتنا اس جانور نے چارہ کھایا اور اس نے قربانی کے جانور کو کھلایا, جتنا اس نے پیشاب پخانہ کیا, جتنا اس کا خون نکلا, یہ سارے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو. جب قیامت میں اس کا نامہ اعمال تلے گا تو وہاں پر حاضر کر دینا. حسنات محضرات, یہ حدیث کا لفظ ہے, حاضر کر دینا. فی میزانہ یوم القیامہ, اس کے نامہ اعمال کے ترازو میں قیامت کے دن. تو میرے دوستو یہ نیکی ہے. اور اگر اس حدیث کے میں الفاظ کو کھولوں تو الا کان دمھا, اس سے ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ جتنا زیادہ اس کا خون بہے گا اتنا زیادہ نیکی بنے گی. تو زیادہ خون کب بہتا ہے؟ اگر کچھ غلطیاں نہ کرو تو تب بہتا ہے. نمبر 1, کھانا پینا تو اس کو آپ نے اچھا دیا, لیکن غلطی یہ کی کہ جانور کے سامنے چھری تیز کر لی, یاد رکھے اس کا خون سوکھ جاتا ہے. ایک بے وقوف کا سوال ایک دن مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا, میں تو حیران ہوا اس کی عقل پہ. میں نے کہا مولانا جانور کو کوئی عقل ہے چھری تیز کریں گے, اس کو پتہ ہے ذبح کرنے کے لیے کر رہا ہوں. میں نے کہا 2 جواب. نمبر 1, جانور کو عقل نہیں ہے لیکن شعور ہے. آپ کنویں سے چھلانگ لگاؤ, وہ کنویں میں کبھی پاؤں نہیں ڈالے گی. اس گائے کو اور اس جانور کو شعور آ گیا, شعور ہے, وہ جانور سمجھتا ہے کہ چھری کی ترتیب کیا ہے. لیکن یہ تو عقل کی بات. آؤ میں حضور کا فرمان پیش کر رہا ہوں. ایک شخص نے ایسے اس کے سامنے چھری تیز کی, رسالت امام نے فرمایا اسے 2 موتیں نہ مار, 2 موتیں نہ مار. ایک اس کو ذبح کرو گے, ایک اس کے سامنے چھریاں تیز کر رہے ہو, تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس پہ قیامت کا, اس پہ جانور کا خون سوکھ جاتا ہے. نمبر 2, جانور کو جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کرو, یہ اس سے بڑا جرم ہے. مجھے ایک شاگرد نے ویڈیو بھیجی ہے واٹس ایپ پہ, آپ دیکھنا چاہیں میں دکھا دوں. اونٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے ایک بڑے سے ہال میں, ایک کے سامنے دوسرا, دوسرے کے سامنے تیسرا. ایک اونٹنی ہے جس کے 2 بچے ذبح ہوئے ہیں, اس کی آنکھوں سے یوں آنسو چھن چھن کے برس رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. جانور ہے حضرت, جانور, کیا کرو گے؟ یہ تو خالی آنسو ہیں, اور آنسو خون کا سائنس کہتی ہے وہ قطرہ ہے جو غم کی وجہ سے اپنا رنگ بدل دیتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے خون کا قطرہ. خوشی میں یا غم میں اپنا رنگ بدل دیتا ہے, یہ آنسو. ہمارے مسجد کے امیر صاحب ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ ہم سے یہ ایک بار کسی نے کارگزاری بیان کی کہ ایک بکری کے سامنے دوسری بکری ذبح کر دی, تو جب دوسری بکری کو ذبح کیا تو اس کا مرغی جتنا خون نکلا حضرت, مرغی جتنا. تو یہ کام نہ کریں. جب جانور ذبح ہو جائے, جگہ صاف ہو جائے, خون صاف ہو جائے, خیر ہے 5 منٹ لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ جل شانہ تو تمہیں نیکی دے گا. رب کریم کے ہاں نیکی برباد اور گناہ لازم تو نہیں ہوگا نا. تو یہ آداب کا خیال رکھیں. الا کان دمھا, فرمایا اس طرح خون کے. اور ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے, کوئی کسائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو بھی جائے تو 2 روٹیاں زیادہ کھا لینا, بات میں پوری کر کے جاؤں گا. وہ غلطی کسائیوں کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جلدی کرتے ہیں. جلدی کا مطلب ذبح کر لیا نا, اس کے جانور کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولتے,
تھوڑا صبر کرو، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں کھول دو تاکہ وہ پھڑپھڑائے لڑکھڑائے، اس کی اندر والے خون کے جو ذرات ہیں وہ بھی دم مصفوح میں نکل جائیں۔ یوں نہیں کرتے بھئی مجھے جلدی ہے میں نے 2-4 جگہ اور بھی جانا ہے، یوں نہ کریں، یہ بڑی زیادتی ہے جانور کے ساتھ۔ ذبح تو ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں تاکہ وہ جتنا ہلا سکتا ہے ہلائے، حرکت کرنا کرے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، نمبر 1 دم مصفوح باہر نکل آئے گا، تمہاری نیکی میں شامل ہو جائے گا۔ دوسرا میڈیکل بتاتے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات حکیم ہمیں بتاتے ہیں کہ دم مصفوح اندر رہ جائے نا، گوشت میں بو پیدا ہو جاتی ہے جس سے بیماریاں اٹھتی ہیں۔ آپ نے بعض گوشت سونگے ہوں گے جو کسی کام کے نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو سیدھے طریقے سے خون نکلنے کا ٹائم نہیں دیا ہوتا، تو اس کے فوراً ہاتھ پاؤں کھول دیں۔ اور اگر کوئی کسائی آپ کو نہ کھولنے دے نا، تو میں ایک آسان کی ترتیب بتاتا ہوں کہ جو رسی آپ نے پاؤں پر باندھی تھی وہ نہ کھولنے دے، تو آپ وہ کھول کے، رسی تو فارغ ہو گئی ہے، 5 منٹ ذرا اسی کو باندھ دو، جو کہہ رہا ہے نہ کھولو، وہ تو ہمیں ویلی تھی کہ رسی کو بدھو 5 منٹ تو ہوئی تھی بیتی پوتر، ہاں بہت جلدی ہے تے کو۔ پرسوں آپ حیران ہو گئے، میرے ہاں تخصص کا سبق چل رہا تھا، پشاور سے 4-5 مہمان آئے جو تبلیغی جماعت میں اپنا وقت پورا کر چکے تھے، تو اور پشاور واپس جا رہے تھے تو مجھے ملنے آئے۔ وہ آ کر بیٹھ گئے اور میں یہی سبق پڑھا رہا تھا اپنے متخصصین کو جو ہم سے مفتی کورس کر رہے تھے۔ میں یہ پڑھا رہا ہوں یہ کسائیوں والا مسئلہ اور حدیث، تو پیچھے سے وہ بھی ہنس رہے تھے اور میرے اسٹوڈنٹ لڑکے بھی ہنس رہے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی، پتہ نہیں سبق میں ہنستے ہیں۔ میں نے کہا چلو، جب میں نے کہا کیا مسئلہ، پھر سیریس ہو گئے۔ سبق جب ختم ہوا تو لڑکے تو دہرانے بیٹھ گئے۔ ان مہمانوں کو میں نے بلایا، میں نے کہا سنائیں کیا حال ہے، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں۔ پہلے سے پوچھا کیا نام ہے، کہ جی فلاں نام۔ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کسائی ہوں۔ مجھے پھر سمجھ آیا کہ وہ اس لیے ہنس رہا تھا کہ ہماری کلاس لگ رہی ہے۔ پھر قاری صاحب مجھے کہتے ہیں بات آپ کی سخت ہے لیکن ہے ٹھیک، ایسے غلطی ہم میں ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں کرتا، جس کو اللہ کا خوف ہے وہ نہیں کرتا، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، تو یہ کام نہیں کریں۔ الا کان دمھا، اس کا خون پورا نکلنے دیں، وفرسھا، اس کا بول و براز، پیشاب اور پخانہ، یہ جو ہے اس کے معاملات آپ دیکھیں۔ آپ اپنے جانور کی صفائی میں معاملات میں حصہ ڈالیں گے تو یہ کل قیامت میں آپ کی نیکی شمار ہوگی۔ ای نہیں بھئی کھیر سارا تے مینگنیاں تیرے، وہ آ کے اگلا پاسا لے لے تو میرا پچھلا تیرا، تو یہ الٹے والے معاملات میں نہ لے جاؤ، اس کی خدمت نیکی سمجھ کے کرو۔ اور وصوفھا، اس کے اوپر جو کھال بال سب کچھ ہے، ساری نیکی بنے گی۔ تو میرے دوستو، میں نے 3 آیات اور 3 احادیث، یہ عنوان آپ کے سامنے بطور فضائل کے رکھا ہے کہ قربانی کس حد تک۔ آؤ چلیں، میں اس کا ایک پہلو اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے ہیں اور کسی سال بھی حضور پر قربانی واجب نہیں تھی، اتنا مال نہیں تھا، لیکن حضور پاک نے ہر سال قربانی کی ہے، ایک نہیں 2، ایک اپنی طرف سے اور امن لم یضحی من امتی، ایک امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ قربانی کا تعلق نصاب سے چھوڑ کے غیرت سے ملا دیں، غیرت ایمانی سے ملا دیں، اپنی بھی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں، ٹھیک ہے؟ آج کل لوگوں کا عجیب حال ہے، خود پہ قربانی فرض واجب ہوتی ہے، اپنی نہیں کرتے۔ میرا ابا فوت ہو گیا، میں اس کی کر رہا ہوں، پہلے اپنی مار، اپنی نہیں کرتے بھئی واجب تیرے اوپر ہے اور تجھے ابا جان کی لگی، آپ ابا کی کریں، میں منع نہیں کرتا، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن جب تجھ پہ فرض ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ کچھ دنوں پہلے مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، میں اس کی پوچھنے کی طرز پہ حیران ہوا۔ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب واجب میرے اوپر بھی ہے، میری بیوی پر بھی ہے، لیکن اس سال میں اپنی نہیں کر رہا، بیوی کی کر لوں۔ میں کہ گھن گھریلو ڈنڈا اے جیاں پیا ہوا کہ میں نہیں کریں دی، تو کر، اپنی بھامیں چھوڑ دے۔ میں کہ پوتر تو کملے دوتے تھے، نماز ہی فرض نہیں ہوتی، خیر ہے بھامیں کرتے بھامیں نہ کر، تیرا تو چیتا خراب ہے، کیا انسان ہو تم؟ جب تیرے اوپر واجب ہے اپنی بھی کر، بیوی کرنا چاہتے ہے 2 دفعہ کر لے، مجھے کیا مسئلہ؟ اللہ نے تجھے 4 بیویاں دی ہوں، سب کی کر لے۔ کی میں مولوی صاحب ساتھ میرے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب جرت سے سر نہیں ہلاتے، میں نے کہا شاید آپ تینوں کی نہیں، اصل پتہ ہے جب میں کہتا ہوں کسی اور بیوی کر لو تو لوگ آتے نہیں مولوی صاحب ساری ہکا بہو ہے، مولوی صاحب گھر ہی بجنا ہے، تو ایسا کو رولے پاتی پی ہے۔
تو بھائی ایک ہے تو ایک کی کر لینا، لیکن پہلی اپنی تو کریں اگر اپنے اوپر فرض ہے۔ نہیں اس سال میں نہیں کر رہا، تجھے کس نے کہا تو قربانی کو وڈرا کر لے، تجھے اختیار کس نے دیا ہے شریعت میں؟ تو یوں نہیں ہے بھائی، اس کی ترتیبیں بھی دیکھا کریں۔ اور نصاب قربانی کے حوالے سے میں بنیادی بات کرتا ہوں، چاندی کا نصاب ہے۔ مال تجارت اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، یا گھر میں چاندی پڑی ہو، یا کیش پڑا ہوا ہو، یا اتنا قرضہ کسی کو دیا ہوا ہو، وہ 52.5 تولے چاندی ہے جس کی موجودہ رقم ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اتنا مال ایام قربانی میں اس کے پاس موجود ہے، ہاں اس پر قرضہ ہے تو دیکھیں گے کتنے کا مالک ہے اور قرضہ کتنا ہے، قرض نکالنے کے بعد دیکھیں گے اس کی کتنی معاملات ہیں۔ تو بھائیو اس لیے قربانی کریں، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی میں عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ میں 3 باتیں اس پر پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حدیث پاک میں قربانی کے لیے جو لفظ آیا ہے وہی لفظ عقیقے کے لیے آیا۔ نسک قربانی کو کہتے ہیں، یہی لفظ عقیقے کے لیے آیا۔ حدیث میں نہر قربانی کے لیے آیا ہے، یہی لفظ عقیقے کے لیے آیا۔ تو لہٰذا ان 2 دلیلوں پر تو جائز ہے۔ اور تیسری بڑی زبردست دلیل ہے، وہ کیا ہے کہ عقیقہ بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ جو شرطیں عقیقے کے جانور کی ہیں وہی شرطیں قربانی کے جانور کی ہیں۔ جب دونوں ایک ہے تو تداخل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جائز ہے۔ آپ عقیقے رکھنا چاہیں، ایک قربانی رکھے 6 عقیقے رکھ دیں، نو ایشو، جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ قربانی کے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی ہیں، کم جتنے شریک ہونا چاہیں، 1 لے لو، 2 لے لو، 5 لے لو، بالکل جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 ہیں، یہ نہیں ہے کہ 6 ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ بس اپنے حساب کی پوری ترتیب دیکھ لیں۔ اور جہاں پر گوشت کی تقسیم کی بات آئے تو وہاں پر اگر مسئلہ یہ خراب ہو کہ یہ اوپر نیچے یا کچھ بات آئے گی تو تول کر تقسیم کر دی جائے تاکہ نیکی برباد اور گناہ لازم نہ ہو، ٹھیک طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں، یہ گزارش مجھے لکھی ہوئی بھی آئی ہے اور مجھے بھی کہنا چاہیے۔ مدارس جو ہیں یہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کی کھالوں کی بات کرتے ہیں۔ میرے ذہن کے مطابق اس وقت کھال کی وہ قیمت نہیں رہی کہ آپ کسی کو دے کر کہیں پہ میں نے دی ہے۔ 200 روپے کی کھال کسی کو دے کر کوئی سمجھے میں نے کھال دی ہے تو نہیں بابا، بہتر ہے کہ یہ خود بیچ کے قربانی کے جانور کی قیمت جو اس کی کھال کی ہے وہ مدارس پہ دے دیں۔ نہیں تو مدرسے والوں کو اگر آپ نے کھال دینی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر نمک لگا کر صاف کر کے رکھنی بھی تو ہے نا، اس کی بھی کچھ امداد کی ترتیب ان کے ساتھ رکھ لیں۔ اور اس سے بڑھ کے میں ایک بات کرتا ہوں، یہ جو لوگ میں نے 2 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ کا بکرا لیا ہے، میں نے جی 15 لاکھ کی گائے لی ہے، کیا فائدہ؟ اس نام و نمود کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تھا تو 15 لاکھ کے کئی بکرے لیتا، کئی غریبوں کے گھروں میں بھیج دیتا۔ قربانی میری ہے نا، میرے اوپر مثال واجب ہے، میں لے کر بھائی محسن کو دے دیتا ہوں، محسن بھائی آپ رکھ لیں، ذبح یہ کرے، کھائے اس کے بچے، اس کے گھر والے خوش ہو، قربانی میری ہوگی۔ یوں کرنے میں کون سا حرج ہے؟ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور بندہ مدرسے میں پہنچائے، کہ آپ لوگ ذبح کریں، آپ لوگ ہی کھائیں، آپ لوگ ہی تقسیم کریں۔ اگرچہ جانور لوگ سمجھتے ہیں جانور میرا، قربانی میں اپنے ہاتھ سے گھر کروں گا، گھر سے باہر قربانی کی تو نہیں ہوگی، جی نہیں، یوں بات نہیں ہے، آپ جانور پہنچا دیں وہاں۔ اور مدارس اور مساجد کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا یہ آپ کی اور ہماری اسلامی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چندہ مانگیں تو دیں، بھائی یوں نہیں ہے۔ جب کسی کو بندہ زکوٰۃ دے، صدقہ دے تو آداب میں یہ ادب ہے کہ اس کو یہ نہ کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں؟ تو اس پہ کوئی احسان کر رہا ہے زکوٰۃ دے کر، احسان تو وہ کر رہا ہے جو تیرے مال کو پاکیزہ رکھنے کے لیے تیرا زکوٰۃ کا مال قبول کر رہا ہے۔ تو حق تھا تو دعا کرتا، شکر ہے تو نے قبول کر لی۔ آج الٹی گنگا بہتی ہے، مولوی صاحب دعا کریں، جس نے زکوٰۃ کا 2000 دیا اگلے دن وہ پوچھے گا ہاں جی مجھا تو تیل لا کے اے مدرسہ دی صافی میں کیوں ہے؟ تو اب ہے، تو نے احسان کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی رقم بھیجی اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ کے، فلاں غریب کو دیا، 2 شرطیں ذہن میں رکھنا، دعا کا بھی نہ کہنا اور سب کے سامنے اس کے ہاتھ میں نہ دینا، ساتھ رکھ دینا۔ وہ کر کے واپس آئے، انہوں نے کہا اماں جان دل میں سوالات کھڑک رہے ہیں، ان 2 باتوں کی وجہ تو بتا دے، دعا کا کیوں نہ کہوں اور میں سب کے سامنے چلو ساتھ رکھ دوں، ہاتھ میں نہ دوں، اس کی وجہ
کیا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے وجہ بتائی ہے؟ فرمایا اگر اس کے ہاتھ میں سب کے سامنے دو گے تو وہ گلٹی فیل کرے گا کہ او ہو میرے اوپر یہ زمانہ آ گیا کہ اب میں زکوٰۃ وصول کر رہا ہوں. بس اس کو مالک بنا دو, اس کے ساتھ رکھ دو تاکہ وہ دل چھوٹا نہ کرے. نمبر 2, دعا کا اسی لیے نہ کہو کہ ہم اس پر کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں, یہ تو اس کا احسان ہے کہ زکوٰۃ قبول کر رہا ہے. اگر کر دے گا تو بہت اچھا, نہ کرے گا تو بہت اچھا. جس کو دیا ہے ہم نے اللہ کے لیے دیا, اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اصل بات تو یہ ہے. حالانکہ آج یوں نہیں ہے, آج الٹا ابا جی بن کے آ کر بیٹھ جاتے. میں کچھ دنوں پہلے شملہ پہاڑی ایبٹ آباد پہ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے وہاں کہا کہ سنیں یہ دین اسلام پھیلتا رہے گا قیامت تک. جس بندے نے اپنے مال کو خوش قسمت بنانا ہے اسے چاہیے وہ اپنا مال یہاں لگا دے تاکہ قیامت تک اس کو بھی نیکی ملتی رہے. ورنہ یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے, ورنہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے دوستو, اللہ آپ کو رحمت صراط مستقیم عطا فرمائے, شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق. جی جو لوگ کہتے ہیں قربانی کے بجائے غریب کی مدد کریں, تو ان کو یہ سوچ آئی فون پرو میکس خریدتے وقت کیوں نہیں آتی کہ 2.5 لاکھ روپے کا 13 پرو میکس لے رہا ہوں, اس موبائل کے لینے کے بجائے 3310 لے لوں اور باقی پیسے غریب کو دے دوں. یہ اس وقت خیال کیوں نہیں آتا؟ تو بھائی غریب کی مدد کرنے کے لیے صدقہ موجود ہے, صدقۃ الفطر موجود ہے, فدیہ موجود ہے, فطرانہ موجود ہے, اور نوافلی صدقے موجود ہیں. صرف قربانی کے اوپر آپ اس کو کنورٹ کرنے میں بیٹھے ہیں؟ جی نہیں, قربانی مستقل عبادت ہے, اس کو صدقہ میں آپ کنورٹ نہیں کر سکتے. ہاں 3 دن کسی نے قربانی نہیں کی, بعد میں مسئلہ پتہ چلا کہ مجھے کرنی چاہیے تھی, اب بکرا ذبح نہ کرے, اب بکرے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں. لیکن ان دنوں میں قربانی کو ذبح کرنا یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, یہاں صدقے میں آپ کنورٹ نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو. میں نے کہا بھائی اپنی بیٹی کو لاکھوں روپے کا جہیز اور لاکھوں روپے کے سیٹ دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو. اس وقت تو خیال نہیں آیا, اس وقت تو میری تھی یہ 2 واشنگ مشین بے بھی دے وہاں, ایک فریج بھی ابھی گھنڈو, ڈونلڈس, کیا بات ہے, وہ تو سب کچھ آپ کو یاد ہے, یہاں آپ کو کچھ یاد نہیں. تو اس لیے یہ بھی قربانی ہے, یہ مستقل عبادت ہے, دوسری میں نہیں ہو سکتی. اپنے مرحومین کے لیے قربانی, جی ہاں آپ کر سکتے ہیں, آپ پہ واجب ہے تو پہلے اپنی کریں پھر ان کی بھی کریں, قربانی ہو جائے گی. قربانی کا نصاب کیا ہے؟ آج کل اچھی بھلا موبائل اور سواری ہوتی ہے. بھائی آپ کی سواری, آپ کے پاس استعمال شدہ استعمال والا موبائل, استعمال والی گاڑی, استعمال والا گھر, یہ کوئی قربانی کے نصاب میں نہیں ہے. وہ کروڑ کے ارب روپے کے قربانی نہیں آتی. لیکن اگر آپ موبائل کا کاروبار کرتے ہیں, گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں, پھر آپ پر آ جائے. استعمال والی چیزوں پہ نہیں آتی. اس